کیوں؟ ہم میں سے ہر شخص حضرت ہے اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اب دو اعتراض۔ ابھی گوونڈی میں جلسہ ہوا 3-4 روز پہلے، چٹی آئی صاحب باجو میں وہ مسجد تھی ان لوگوں کی۔ پہلا اعتراض مسلک کے اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں، وہی گھسا پیٹا اعتراض، وہ اعتراض بار بار اتنا آتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ان سے زیادہ بد دماغ قوم نہیں ہے کہ دنیا میں کہ اتنے بار جواب دو، ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتا، پھر وہی بات۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں، تاج الشریعہ کیوں بولتے ہیں؟ بھائی تاج الشریعہ کیوں بولتے ہیں؟ بولے رسول اللہ شریعت کے تاجدار ہے، یہ کہاں سے تاج الشریعہ آ گئے؟ اب اس کے دو جواب سن لو۔ مسلک 4 ہے، 5واں کہاں سے آ گیا؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ 4 مسلک نہیں ہے، 4 مذہب ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کر لو آپ۔ مسلک فارسی زبان کا لفظ ہے، مذہب عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ جتنی فقہ کی کتابیں اٹھائیں گے وہاں آپ کو لفظ مسلک نہیں ملے گا، عربی کتابیں مذہب ملے گا۔ جیسے امام احمد رضی اللہ تعالیٰ، امام محمد معاف کیجئے گا، امام محمد کیا ہوتا ہے؟ امام محمد اٹھائیے، حدیث لکھیں گے وہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، پھر اس کے بعد لکھیں یہی مذہب ہمارے امام ابو حنیفہ کا ہے۔ تو امام کے 4 مذہب ہے اور دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، 4 مذہب ہے، اور جتنے بزرگوں کا تعلیم اور طریقہ ہے وہ سب مسلک ہے، راستہ ہے۔ مسلک کہتے ہیں راستے کو۔ تو یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت، مسلک کے حضرت کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ دیوبندی بھی بولتے ہیں ہم حنفی ہے، اور یہ غیر مقلد بھی بولتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ بھائی یہ جو حنفی ہے، یہ جو سنی بن رہا ہے، یہ جو اہل سنت کہہ رہا ہے، یہ غوث و خواجہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں، یہ غریب نواز کو مانتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں یہ بھی دعویٰ کر جاتے ہیں ہم بھی غریب نواز کو مانتے ہیں، ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں۔ تب سوال پیدا ہوتا کہ کیسا مانتے ہیں؟ کہ جیسا ان بزرگوں نے مانا ویسا مانتے ہیں کہ اپنی طبیعت سے مانتے؟ تو ان بزرگوں نے جیسا مانا تو انہوں نے ایسا مانا کہ رسول کو علم غیب ہے، رسول حاضر ناظر ہے، رسول مدد فرما سکتے ہیں، رسول تشریف لا سکتے ہیں، رسول صاحب اختیار ہے، رسول زندہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے عقیدے اور نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا یہ جھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ غیب دا ہے، اور رسول اللہ حاضر و ناظر ہے، اور رسول اللہ زندہ ہے، رسول اللہ تشریف اپنی مجلسوں میں لاتے ہیں، رسول اللہ کرم فرماتے ہیں، رسول درود سنتے ہیں، رسول سنتے بھی ہے، زندہ بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، مدد بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تمام عقائد کو جمع فرما دیا۔ تو اب آئیڈینٹی بن گئی کہ جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہ حقیقت میں اسلام کا ماننے والا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہ غوث اعظم کا بھی ماننے والا ہے، غریب نواز کا بھی ماننے والا ہے، وہ تمام اولیاء کا ماننے والا ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو قبول نہیں کرتا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسئلہ ڈیفالٹ والا ہے، ڈیفالٹر ہے یہ۔ اب اس کی بھی ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ کو، بڑی پیاری دلیل۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اختلاف ہو گیا، ایک شخص مر رہا ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس، اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ جس کا انتقال کے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ موت سے پہلے جس نے کلمہ پڑھ لیا مرنے سے پہلے جنت میں چلا گیا، حدیث ہے۔ اب وہ شخص کلمہ کیسے پڑھے؟ سانسیں اتنی نہیں ہیں، اور آپ دیکھ جائیں پوری کتابیں، قرآن دیکھ لے، حدیث دیکھ لے، رسول اللہ کے زمانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ سرکار کے زمانے میں جب ایمان لاتے تھے لوگ تو کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ بدعت ہے، اور اس بدعت کو سب سے زیادہ تبلیغی جماعت والی ڈھورے ہیں، کلمے کی دعوت، کلمے کی دعوت۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں یہ کلمہ پڑھا جاتا۔ سرکار جب کسی سے جماعت سے کہتے، خطاب کرتے کہ کلمہ پڑھو، فرماتے قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے لوگو تم سب گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دو کہ میں اس کا رسول ہوں۔
कलमा पढ़ने वाला कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये इतना लंबा चौड़ा कलमा। इमाम गजाली के ज़माने में उलमा का एक मीटिंग हुई, बैठे सब, उलमा से पूछा गया क्या हुक्म है शरीयत का कि एक शख्स मर रहा है, वक्त नहीं है, इतना लंबा कलमा पढ़ेगा, सांस उखड़ जाएंगी, इंतकाल हो जाएगा, तो फिर क्या करे? तो उलमा ने गौर फिक्र किया और कहा कि देखो, जो बात पूरे इस कलमे में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वही बात, उसी बात का पूरा मुकफ़्फ़ा, उसी बात का पूरा निचोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में भी है। लिहाजा वो उतना लंबा कलमा ना पढ़े, बल्कि क्या पढ़ ले? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी मौत ईमान पर हो जाएंगी। इसलिए कि ये भी कुरान की 2 आयतों का जुज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी जगह है, 2 जुज़ को मिलाकर ये कलमा बनाया गया और कहा जो ये पढ़ ले उसका इंतकाल ईमान पर होगा। फिर सवाल एक उठाया गया, सवाल उठाने वाले भी सुन्नी होते थे, तो सुन्नियों ने फिर सवाल उठाया उस दौर के, हुजूर इतनी ही सांसें बची है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने की नौबत नहीं आई, और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ना पड़ेगा, तो उतना कह सकता है, सांस थोड़ी है, क्या हुक्म है, क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे या मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे? तो फतवा दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे सिर्फ। दलील क्या? कि जब उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो इसमें इकरार उलूहियत भी आ गया, इकरार रिसालत भी आ गया। और अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो शुबा है, डाउट है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कहने वाला क्या था। हो सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ईसा रूहुल्लाह कहने वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मूसा कलीमुल्लाह कहने वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आदम सफीउल्लाह कहने वाला हो। गारंटी नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही कहने वाला था, इसकी मौत इस्लाम पर ही होने वाली थी। हो सकता है यहूदियत पर मरने का इरादा हो सकता है ईसाईयत पर मरने का इरादा हो। तो उलमा ने कहा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, इसलिए कि जो मोहम्मद का वफादार हो गया वो अल्लाह का वफादार हो गया। हम भी ये कहते हैं, आज के जमाने में हनफी कहने की जरूरत नहीं, शाफई कहने की जरूरत नहीं, चिश्ती कहने की जरूरत नहीं, मसलक के आला हजरत कह दो, साबित हो गया वफादार है, क्लियर हो जाएगा वफादार है। इतना लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं। तो आज उलमा ने वही सुन्नत अदा की इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की, मुकफ़्फ़फ़ कर दिया पूरे मजहब को, मसलक के आला हज़रत। और इसीलिए फिर कहने वाले ने कहा मेरे अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है ये नाम, मेरे अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है ये नाम, इसलिए मैं नाम अहमद रजा लेता हूं, इसलिए मैं नाम अहमद रजा लेता हूं। और एक दलील मैंने और भी दी थी मसलक आला हज़रत पर। इस जमाने में मसलक आला हज़रत बोलो, आला हज़रत का नाम लो, तो चेहरे के जोग्राफिया बदलते किसके है? किसी जमाने में अली का नाम लो तो चेहरे का जोग्राफिया बदलता था, किसी जमाने में अबू हनीफा का नाम तो जोग्राफिया बदलता था, गौसे पाक का लो तो जोग्राफिया बदलता था, गरीब नवाज का लो तो जोग्राफिया बदलता। आजकल आला हज़रत का नाम लो तो जोग्राफिया बदल जाता है। तो हर जमाने में निशानियां बदलती गई। आज आला हजरत है, हम ये नहीं कहते कि आला हजरत हरफ आखिर है। अल्लाह जब चाहेगा अपना किसी सही अच्छा मुजद्दिद भेजेगा, मुमकिन है कि मसलक उससे मंसूब हो जाए। हम ये नहीं कहते कि अब ये, लेकिन मैं अपने इश्क की बिना पर कहता हूं और दलील भी की बिना पर भी कहता हूं। मैं इसको इश्क पे भी महमूल नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ कहता हूं। और अगर इस पे गुफ्तगू करना है तो बैठ जाए। मैं कहता हूं आला हजरत का काम 3 सदियों पर हावी है। इतना अजीम काम किया आला हजरत ने। उसकी एक मिसाल दे दूं मैं आपको, आला हजरत का काम क्या है, बस एक मिसाल। आला हजरत तो मेरा मौजूद सुकन है जिंदगी भर के, वो तो मेरे इश्क की जान है, उनके बगैर चैन नहीं आता जब तक कुछ बोले नहीं उन पर। एक किताब लिखी गई औरंगजेब आलमगीर के जमाने में, फ़िक़्ह हनफी में इख्तिलाफ। एक होता है कौल, मुफ्ताबिही कौल, गैर मुफ्ताबिही कौल, मुतनाज़े कौल, मुतनाफ़े फी कौल, दुनिया भर के अक़वाल है फ़िक़्ह में। अब अवाम बेचारी क्या करे? अब एक कोई किताब उठा ले वो फ़िक़्ह की, यही समझ में नहीं आया कि एक उसी किताब में लिखा है इस तरह वजू करे, उसी किताब में लिखा है इस तरह वजू ना करे, इसी किताब में लिखा है इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह नहीं किया जा सकता। सब अक़वाल, सब रिवायतें मौजूद है। अब उलमा तो समझ ले रहे हैं कि भाई इसमें मुफ्ताबिही कौल कौन सा है, यानी वो कौन सा कौल है जिस पर अमल किया जाएगा, जिस पर फतवा दिया जाता है, अवाम नहीं समझ सकती। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया,
تمام جلیل القدر وقت کے جیر علماء کو جمع کیا انہوں نے، کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے وہ مسائل جس میں جتنے دن لگتے بحث کر لو، جتنے اختلافی مسائل ہیں خوب بحث کرو، خوب بحث کرو، اور جو اتفاق سے مسئلہ حل ہو جائے اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں ایک ایسی کتاب، ایسی ضخیم کتاب ایک ترتیب دے دی جائے۔ 500 علماء کی ٹیم تیار ہوئی، دنیا بھر کے علماء، فقہ حنفی کے جاننے والے حنفی علماء کو جمع کیا اورنگزیب عالمگیر نے۔ 500 علماء صرف کرتے کیا تھے؟ آپ تعجب کرو گے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، وہ بھی مجدد ہے اپنے صدی کے، کیا کام کیا ہے۔ اور علماء کو اتنی سہولتیں فراہم کی گئی کہ ان کے لیے محلات دے دیے گئے ان کو رہنے کے لیے، یہ محل ہے آپ کے، بیوی بچے ان محلوں میں، کھانے پینے کے اخراجات، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ جب وہ چلتے اور مسئلے پہ غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کچھ خیال آ گیا، لکھنا چاہتے ہیں تو قلم لانے کی ضرورت نہیں، کاغذ لانے کی ضرورت نہیں، کاغذ اور قلم لے کے خادم کھڑا ہوا ہے، لکھ لیجیے حضرت، اتنی سہولتیں۔ 500 علماء روز رات میں گفتگو ہوتی، میٹنگ بیٹھتی، ایک مسئلے پہ خوب بحث ہوتی، خوب چرا ہوتی، اتفاق ہوتا ہے یہ اس مسئلے پہ فتویٰ دیا جائے، فتویٰ دیا جاتا، اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کیا جاتا، اورنگزیب غور کرتے، کیوں؟ کیونکہ علماء یہ بھی عالم تھے اور اس وقت کے مجدد تھے، یہ تصدیق کرتے، اپنی سند کی مہر لگا دیتے، فتویٰ کتاب میں شامل کر دیا جاتا۔ کئی سالوں میں فتاوی عالمگیری 8 جلدوں میں ترتیب دی گئی، 4 جلدوں یا 6 جلدوں، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً 4 جلدیں ہیں، 4 جلدوں میں فتاوی عالمگیری ترتیب پائی غالباً۔ اب کتنا روپیہ خرچ ہوا پورا تاریخ میں اس کا لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس زمانے میں 30 لاکھ روپے قریب خرچہ ہوا تھا اس زمانے میں، علماء کی تنخواہیں یہ سب ملا کے۔ کتنے علماء نے مل کر کام کیا تھا؟ 500۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کی بے شک خدمت ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کا یہ احسان ہے امت پہ کہ فتاوی عالمگیری جیسی فقہ حنفی کی کتاب عطا کی، مگر اس کتاب کو لکھنے کے لیے 500 علماء لگے، اور 500 علماء نے مل کر کئی سالوں کے اندر اتنا روپیہ خرچ کرانے کے بعد 4 جلدوں میں لکھی۔ مگر ایک تنہا احمد رضا ہے، جب وہ فتاوی رضویہ لکھتا ہے تو 30 جلدوں میں لکھتا ہے، علماء کی ٹیم نہیں ہے، حکومت کا سہارا نہیں ہے، مگر وہ فتاوی رضویہ ترتیب دی گئی کہ جس کے ایک مسئلے پر بھی انگلی رکھی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ کام ہے ہمارے مجدد کا، صدیوں پر حاوی ہے وہ کام۔ تو جو کام 500 علماء جید علماء نے مل کر کیا، وہ تنہا امام احمد رضا کی ذات نے کیا ہے۔ اس لیے یہ ہے مسئلہ کے اعلی حضرات۔ اب جس کو نہیں ہضم ہوتا تو نہ ہو، ہم کیا کریں اس کے لیے؟ اب دین میں کوئی سختی نہیں ہے بھائی۔